معروف مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں نسوانی کردار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوسفی کی ادبی شخصیت کے پیچھے دراصل ایک عورت ہی کا ہاتھ ہے۔ یوسفی نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ میری والدہ بہت اچھی نقاد تھیں۔ جب میں اپنے ماضی میں جھانکتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پر ان کا بہت گہرا اثر ہے۔ غالباً انہی کی حصے مزاح، گہرے مشاہدے اور تلون مزاجی کا اثر ان کے بیٹے پر ہوا اور وہ ملک کی نامور ادبی شخصیت بن کر ابھرے۔ ابن انشا نے بجا فرمایا ہے کہ یوسفی کے ہاں مزاح واقعاتی یا سانحاتی نہیں ہے، بلکہ گفتگو اور تبصرے کا ہے۔ شستگی اس مزاج کا جوہر ہے۔ اگر مزاحیہ ادب کے دور حاضر کو ہم کسی نام سے منسوب کر سکتے ہیں تو وہ یوسفی ہی کا نام ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یوسفی نے جو مزاح تخلیق کیا وہ نہ صرف احساس ہے بلکہ امر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید ان کا منفرد طرز تحریر ہی نہیں بلکہ مرنجان و مرنج انداز فکر بھی ہے۔ ڈاکٹر ظہیر فتح پوری مشتاق یوسفی کی کتاب خاکم بدہن کے بارے میں کہہ گئے ہیں کہ یہ اردو کی زندہ رہنے والی کتابوں میں سے ہے اور ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ مشتاق احمد یوسفی نے جو مزاح تخلیق کیا وہ نہ صرف احساس ہے بلکہ امر ہے، تاہم اس کا کریڈٹ یوسفی کی والدہ کو جاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے اجداد موجودہ خیبر پختونخوا سے غیر منقسم ہندوستان گئے تھے اور وہاں راجستھان میں بونیر کے پشتون نواب محمد امیر خان کی ریاست ٹونک میں جا بسے۔ یوسفی کی ولادت ٹونک میں یکم محرم 1342 ہجری کو ہوئی۔ والدہ نے ان کا نام ایک ناول شوکت آرا بیگم کے ہیرو کے نام پر مشتاق احمد رکھا۔ یوسفی نے اپنی ابتدائی تعلیم جے پور، آگرہ اور علی گڑھ سے حاصل کی اور عمر کا بیشتر حصہ کراچی میں گزارا۔ وہ پاکستان میں کچھ وقت سول سروس سے وابستہ رہنے کے بعد بینکاری کی جانب چلے گئے اور پھر تمام عمر اسی دشت کی سیاحی میں گزاری۔ بینک کے کام کے سلسلے میں وہ پاکستان کے طول و عرض کے علاوہ خلیجی ریاستوں اور انگلستان وغیرہ میں بھی رہے۔ شاید اس سرگردانی نے ان کے کینوس اور دل کو اس قدر وسعت دی کہ اس میں سرحدی پشتون خان سیف الملوک سے لے کر کانپور سے کراچی میں وارد ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مزاح نگار زندگی کا مشاہدہ کر کے اس میں سے خندہ آور پہلو تلاش کرتا ہے۔ یوسفی زندگی اور بندگی دونوں کے شاہد تھے۔ ان کے ہاں شخصیت نگاری کئی خاکہ نگاروں سے بھی بڑھ کر موجود ہے۔ ناقدین مانتے ہیں کہ یوسفی بے مثال مرقع نگار ہے۔ وہ نہ صرف اپنے کردار کے خد و خال واضح کرتے ہیں بلکہ اس کی عادات و اطوار اور رفتار و گفتار سے بھی روشناس کرواتے ہیں۔ خان سیف الملوک خان کی خاکہ کشی کرتے ہوئے مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ وہ پشتو، ہند کو، پنجابی، فارسی اور اردو روانی سے بولتے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیئر بدلتے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی۔ انگریزی ان خاص مقامات پر بولتے جہاں آدمی کچھ نہ بولے، تب بھی بخوبی کام چل جاتا ہے۔ یہی یوسفی کا کمال فن ہے کہ وہ اپنے کرداروں کے ساتھ ہنستے ہیں، ان پر نہیں۔ ابن انشا نے بالکل درست کہا کہ یوسفی واقعاتی یا سانحاتی مزاح نہیں تخلیق کرتے۔ اس روش میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تحریر مزاح کے دائرے سے نکل کر کامیڈی یا اس سے بھی آگے نقل و حزل کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سٹیج ڈرامہ یا فلم میں تو بھلی لگ سکتی ہیں مگر انشاء لطیف کو سخت مقتل کرنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ کرداروں کی اچھل کود یا الفاظ کا غیر ضروری بگاڑنا مزاح کو مسخرہ پن میں تبدیل کر سکتا ہے اور کئی نامور لکھاریوں کا دامن ان کانٹوں میں الجھ گیا۔ لیکن مشتاق احمد یوسفی اس خارزار سے بے خطر نکل گئے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب لکھنے والے کے ترکش میں بزلہ سنجی، حاضر جوابی، پھپتیوں اور چست فکروں کے تیر بھی ہوں اور وسعت مطالعہ بھی ہو۔ یوسفی فن تحریف کے بھی بادشاہ تھے۔ ان کے ہاں اشعار اور مصروں میں تصرف اور تحریف پھول جھڑیوں کی طرح ورق در ورق پھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ کئی مقامات پر تو وہ اصل مصرع یا شعر انگوٹھی میں نقینے کی مانند جڑ دیتے ہیں۔ اس انداز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ برجستگی کا دامن کہیں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا اور آورت کی علائش سے مصنف کا ضمیر اور صفحہ کرتاس دونوں پاک رہتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کئی کتابوں کے مصنف تھے جن میں چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت، آب گم اور آخری کتاب شام شیر یارہ شامل ہے۔ یوسفی کو ادب میں نمایاں کارکردگی پر حکومت پاکستان نے سن 1999 میں ستارہ امتیاز اور سن 2002 میں ہلال امتیاز سے نوازا۔ مشتاق احمد یوسفی 97 برس ہمارے درمیان رہے اور ہنسی بکھیرتے رہے۔ 20 جون سن 2018 کو مشتاق احمد یوسفی اس جہان فانی کو خیر بات کہہ گئے۔ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، جن سے ملے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری، جس محفل میں بیٹھے اسے زعفران زار بنا دیا۔ ان کا وجود ایک تحفہ تھا متفکر اور پریشان دلوں کے لیے۔ ان کی کتابیں ہمیں یقیناً ان کے عدم وجود کا احساس نہیں ہونے دیں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔